نبی کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے، اس میں خامی ہو سب نامکمل ہے۔ غور کیجئے، حضور نقیب الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر جوہر شفیع آبادی نے جب عشق رسول میں ڈوب کر اپنے قلم کو اٹھایا تو کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ یاسی کے آس پاس ہے طٰہٰ کے آس پاس، یاسی کے آس پاس ہے طٰہٰ کے آس پاس، ملا لگا ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ اور فرماتے ہیں واہ رفتہ مجازِ نبوت ہے روز و شب، واہ رفتہ مجازِ نبوت ہے روز و شب، ایک نور مستقل رخ زیبا کے آس پاس۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلے فلک سے پہلے ملک کے وہم و گما سے پہلے، زمین سے پہلے فلک سے پہلے ملک کے وہم و گما سے پہلے ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور و کون و مکا سے پہلے، ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور و کون و مکا سے پہلے۔ خدا نے ان کو بنایا افضل، خدا نے ان کو بنایا افضل، نبی کامل رسول اکمل، خدا نے ان کو بنایا افضل، نبی کامل رسول اکمل، امام اول امام و آخر تمام وہم و گما سے پہلے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے آسمان تیرا ستارہ کچھ اور ہے، اے آسمان تیرا ستارہ کچھ اور ہے، آنسو کا قطرہ آنکھ کا تارہ کچھ اور ہے، جوہر درے حبیب پہ جا کر تو دیکھنا طیبہ کی وادیوں کا نظارہ کچھ اور ہے۔ غور کیجئے، وَسَارْبَمْ ساس و ستہ خالق کائنات نے اپنے نبی کے رفعت وقار کا تذکرہ کیا اور فرما دیا رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اگم آپار بنایا، بلندی کے منزل پہ فائز فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے خدا نے نبی کے رتبہ کو بلندی عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رسول کی اتباع کرے۔ اللہ رسول کی اتباع میں ہی مقصد حیات کا فلسفہ چھپا ہوا ہے، اور ہماری کامیابی ناکامی کا فلسفہ اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور مصطفیٰ آئے ہی تھے اس لیے کہ جہنمیوں کو جنتی بنا دیا جائے، گمراہوں کو راہ مستقیم پر گامزن کر دی جائے۔ تو نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری رہبری کے لیے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے شریعت کا حکام اور آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگانی کیا ہے، چلنا کس طرح، اٹھنا کس طرح ہے، ہر طریقے کو بتایا گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اسلام میں کہ اللہ کے نبی جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گھومنا شادی بیاہ موت و حیات زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ یا ایسا مراحل ہمیں بتائیے جس پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس نہیں کیا۔ چاہے جو بھی معاملات ہو، ایک انسان کی فطری لحاظ کے اعتبار سے ہر چیز کو بیان کیا، ہر چیز کو عیاں کیا، ہر چیز کو ظاہر کیا۔ اسی وجہ سے نبی اکمل ہے، افضل البشر ہے، افضل البشر کہا گیا ہے۔ یہ نبی کی ذات ہے۔ قرآن کا حکام تو ہر مسلمان پہ برابر جاری ہوتا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی حکم نازل ہے تو اس پہ ہم سب کے لیے برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز 5 وقت اگر مفتی صاحب پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے 5 وقت کی ہے۔ غور کیجئے گا، اسلام میں جو بھی سسٹم طریقے بتائے گئے ہیں تو قرآن کا حکام تمام لوگوں پہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، لیکن مکمل طور پر قرآن پہ مکمل طور پر کسی شخصیت نے مکمل طور پہ قرآن کے حق کو ادا کیا، وہ محمد کی ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہم اتنا پابند نہیں ہیں، اور شریعت کے جو بھی حکام ہم پہ لاگو کیے گئے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ بجا لاتے ہیں، کچھ فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کچھ گناہوں سے بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں، لیکن پوری سنسار میں، پورے برہمان میں، پوری کائنات میں مصطفیٰ کی ذات فقط ایک ایسی ذات ہے جس نے مکمل قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا۔ غور کیجئے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ اماں یہ بتا دیجئے رسول کا سیرت و کردار کیسا تھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کے کردار کو کیا بتاؤں، کیا بیان کروں، تم قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کا کردار دیکھتے جاؤ۔ مکمل نبی نے قرآن پہ مکمل عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ واحد و ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، یہی وجہ ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اللہ کے محبوب بننا عام بات نہیں ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے گفتار،
اپنے ہر اعتبار سے اللہ کو راضی کیا ہے۔ دنیا والے کسی سے ڈرتے ہیں تو چیز سے دور بھاگ جاتے ہیں، ڈرنے والے لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جس سے بھی انسان ڈرتا ہے اس چیز سے وہ دور بھاگتا ہے۔ فقط خدا کی محبت کی شان ایسی ہے کہ جو انسان خدا سے جتنا ڈرتا ہے اتنا خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، نبی کی محبت ہے اور ہمیں چاہیے کہ نبی سے محبت کرے۔ وہ خالق کائنات نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور قرآن مقدس میں اس پاون پوتر پرنائے پردھان پرشمئی پرمپراگت پوترتم قرآن کے پوتر پنکتیوں میں ادھوش کر دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سمپورن برہمانڈ کے لیے، سمپورن کائنات کے لیے مہان کلیانکاری بنا کے بھیجا۔ تو آپ بتائیے، جو نبی سمپورن برہمانڈ کے لیے، پوری کائنات کے لیے، تمام وشو کے لیے مہان کلیانکاری بن کر کے آیا ہو، رحمت بن کر کے آیا ہو، وہ کبھی سماج کو توڑنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ سماج کو، ٹوٹے ہوئے سماج کو محبت سے جوڑنے والا ہوگا۔ غور کیجئے، وہی قرآن مقدس جو تمام علوم میں دین و دنیا کا مقصد و منبع ہے، جو انسانی جبلی فطری صداقتوں کو جگمگاتا ہوا انسانوں میں محبت، مروت، مراسمت، اخوت، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کبھی سماج کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے ہردے کو پریم سے جوڑتا ہے۔ اسلام doesn't disintegrate but it integrates all broken hearts with love. Islam is a message of love, peace, humility for every creation in this world. By this you can understand what is the value of Islam. Islam is a message of peace, love, humility. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver this message of peace, love, humility for every creation in this world. نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور ہمیں گیان دیا، ہمیں پیغام دیا، شانتی کا مارگ کو بتایا، ستیہ کے راستوں کو بتایا، اور کیا صحیح ہے وہ بتایا، کیا غلط ہے وہ بتایا، ہم اللہ کے کس طرح قریب ہو جائیں گے وہ طریقت کو بتایا، اور ہمیں گیان کے پرکاش میں لا کر، اندھکار سے نکال کر گیان کے پرکاش میں لائے۔ ہر بننے والا، ہر آنے والا اس سنسار میں اپنی اپستھتی درج کرانے والا آیا، مانوی آبیرتی کے ساتھ ماتر آیا۔ مگر دنیا والوں دیکھ لو، پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہماری طرح آپ کی طرح نہیں بلکہ سینے پہ تیر کھاتے ہوئے محبت کا پیغام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ نبی کام نہیں جانتے، کرودھ نہیں جانتے، مد نہیں جانتے، موہ نہیں جانتے، سمپردایتا نہیں جانتے، دانوتا نہیں جانتے۔ وہ نبی تو جانتے ہیں ایک لوہا پوجا میں رکھت ایک گھر بدت پرو، یہ دویدہ پارس نہیں جانت کنچن کرت کرو۔ پارس ایک ایسا پتھر ہے کہ اس پتھر سے اگر کسی لوہے کو سٹا کر رکھ دیا جائے تو پارس اسے سونا میں کنورٹ کر دیتا ہے، اسے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پارس کی اس کیپیسٹی کو دیکھ کر میں نے اس پتھر سے پوچھا، اے پارس یہ بتا تیرے اندر یہ تقدس کہاں سے آئی، تیرے اندر یہ پاکیزی کہاں سے آئی، تیرے اندر یہ خصلت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو پارس نے کہا، اے اظہر امام جوہری ثقافی، کیا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ محمد اصل وجود دو عالم، محبت نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتے جہاں میں کہیں چاند تارے، نہ گنجے چٹکتی نہ کلیاں مہکتی، کہاں ملتا پھولوں کے ہونٹوں کو شبنم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے خالق کائنات نے ہر شے کو، ہر چیز کو اپنے نبی کے پوتر قدموں کے صدقے میں پیدا کیا۔ بولیے، تو غور کیجئے کہ نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر چیز کو، کائنات کے ہر شے کو، ہر اشیاء کو خالق کائنات نے اپنے نبی کے پاون پوتر چرنوں کے صدقے میں پیدا کیا۔ تو جب سمپورن چیزوں کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، اس پارس پتھر کو بھی نبی کے صدقے میں، پوتر قدموں کے صدقے میں ہی پیدا کیا گیا۔ تو غور کیجئے، ایک معمولی سا پتھر جس کو نبی پاک کے قدم ناز کے صدقے میں پیدا کیا گیا، اس کے اندر اتنا بڑا کیریکٹر، اتنی خوبی، اتنی طینت، تقدس کہ اگر اس پتھر کو اگر آپ مندر کا لوہا لائیے اس میں سٹا دیجئے اس کو بھی سونا بنا دے گا، گرجا کا لوہا لائیے اس میں بھی سٹا کر رکھ دیجئے، وہ کوئی بھید بھاؤ ذات پات نہیں دیکھتا، ذات پات دھرم کچھ بھی نہیں دیکھتا، بل وہ جانتا ہے کہ خالق کائنات نے مجھے اس طرح سے بنایا ہے کہ جو سٹ جائے وہ قیمت میں نکھر جائے، جو سٹ جائے گا اسے سونا بنا دے گا۔ تو اپنا کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو غور کیجئے، نبی کے صدقے میں پیدا ہونے والے ایک عام پتھر کے اندر یہ کیریکٹر، تو جس کے صدقے میں خالق کائنات نے پوری کائنات کو بنایا، سمپورن برہمانڈ کو بنایا، اس نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، اس نبی کا گفتار کتنا اعلیٰ ہوگا، اس نبی کا پیغام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس نبی کے اعمال کتنے اچھے ہوں گے، اس نبی کا سندیش کتنا پیارا ہوگا۔ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو غور کیجئے، نبی کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے کہ نبی نے ہر چیز کو
अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन के साथ देकर हमें समझाया है। तो गौर कीजिए, 4 बेसिक वसूल बताए गए हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि इस बेसिक वसूल के फलसफे को समझने की कोशिश करे। तो फितरी लिहाज से, सामाजिक एतबार से 4 तरीके बताए गए हैं। या तो लोग माल के दहेज मिलेगा इस मुनासबत से भी रिश्ता करते हैं। कुछ लोग खूबसूरती, माल मिले या ना मिले, लड़की द ग्रेट होनी चाहिए, मोस्ट ब्यूटीफुल होनी चाहिए। आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है, भाई लड़की जैसी भी उसे मतलब नहीं, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। इस फितरत के भी लोग समाज में मौजूद है। इसके मुताबिक भी पैगाम निकाह भिजवाते हैं या रिश्ता करते हैं। और किसी खानदानी शराफत या चोर चमार का, डॉन का खानदान होता या किसी अल्लाह का वली का हो, तो उस मुनासबत से भी कि अल्लाह वाले के घर की लड़की आ जाएगी तो हमारे घर में बरकत हो जाएगी। नेक खानदान की है तो परहेजगार होगी। इस मुनासबत से भी लोग खूबसूरती को त्याग देता है कि कम से कम नेक लड़की चाहिए, तो उस घर की कोई भी लड़की हो उसे अपनी पतो बना। और या कोई डाकू फेमस गुंडा है तो जो इंसान जो मेंटेलिटी का होगा तो उसके घर में रिश्ता करेगा कि वो डॉन है, इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है, और उसके घर में मेरी शादी हो जाए बेटे की तो मैं समाज में फख्र करूंगा, गुरूर करूंगा, कोई हमसे टकराएगा नहीं, कोई हमसे उलझेगा नहीं। इस मुनासबत से भी लोग रिश्ता करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम पर। पैगंबर इस्लाम ने स्त्रियों को तरजीह नहीं दिया, बल्कि बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने उम्मती को दर्श दिया, पैगाम रहमत को बताया और ये संदेश दिया कि मेरा चाहने वालों याद रखो, अपने उम्मती से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपनी निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुझे बामुराद करे। बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुझे बामुराद करे। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने दीनदारी को तलब किया है। यानी जो लोग दीनदारी की बुनियाद पर, कि जो खूबसूरती हो या ना हो कोई बात नहीं है, लड़की नेक होनी चाहिए। जो लोग इस मिजाज के हैं और दीनदारी की बुनियाद पर किसी लड़की से निकाह करते हैं तो वो लड़की उनके लिए बायसे बरकत है, मग़फ़िरत का जरिया है। तो अल्लाह के नबी ने चौथे को पसंद किया, यानी दीनदारी का। लेकिन किरदार की खुशबू ऐसी है कि बचपन का किरदार हो उसमें भी खुशबू, जवानी के किरदार हो उसमें भी खुशबू, बुढ़ापा आ जाए उसमें भी खुशबू, कब्र में जाए उसमें भी खुशबू, और हश्र में जाए तो वहां पर भी कामयाब। तो गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि तुम माल और दौलत के चक्कर में ना रहो, बल्कि निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, यानी दीनदार लड़की का इंतखाब करो। तो हमें दीनदारी का हुक्म दिया गया है। तो बिला शुबा जो लोग माल के बुनियाद पर शादी करते दहेज के, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़की पारसा होगी या नहीं होगी, मुकद्दस होगी या नहीं होगी। या जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर अगर रिश्ता करते हैं तो वो भी लड़की साफ होगी या नहीं होगी, पारसा होगी या नहीं होगी, तकद्दुस वाली, अल्लाह वाली होगी या नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर गौर कीजिए, जो लोग दीनदारी की बुनियाद पर, खानदानी शराफत छोड़कर दीनदारी की बुनियाद पर अगर निकाह करते हैं तो दीनदार कौन है, यानी दीनदार कहते किसको है? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत हो, शरीयत सुन्नत की इत्तबा में जिंदगी गुजारने वाला जो होता है और अल्लाह रसूल की इत्तबा करने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दीनदार कहते हैं, दीन पर चलने वाला कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, जो खातून दीनदार होगी उसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत होगी, तो वो गम या गरीबी के दौर से अगर उसका शौहर भी गुजरे फिर भी अपने शौहर के साथ कदम पर कदम मिलाकर चलती हुई नजर आएगी। इससे उसे पता होगा कि शौहर की रजामंदी में ही अल्लाह रसूल की रजामंदी है, और मेरा शौहर राजी है तो मेरी हर इबादत कबूल है, अगर मेरा शौहर राजी नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, एक औरत इस हालत में मरी कि उसका शौहर उसे राजी नहीं था तो जहन्नमी। गौर कीजिए, और इस हालत में उसका शौहर मरा कि वो अपनी बीवी से राजी था तो वो जन्नती है। तो गौर कीजिए, जो दीनदार लड़की होगी, दिन से वाबस्ता होगी, दिन का जानकार होगी, दिन पे चलने वाली होगी, शरीयत और सुन्नत की इत्तबा करने वाली होगी, उससे जो नस्लें भी जारी होंगी वो भी सालिह नस्लें होंगी, नेक औलादें पैदा होंगी। तो गौर कीजिए, ये फलसफा है जिंदगी का, जिसे हमें समझनी भी चाहिए, और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अपने फितरती तौर पर इस पे फोकस भी करनी चाहिए, उस पे अमल भी करनी चाहिए।